یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ۔ اب اس میں اس آیت کریمہ میں دو خزانے ہیں، دو خزانوں کا ذکر ہے۔ وہ خزانے ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ بے شک سب سے پہلا خزانہ ہے ایمان، دوسرا ہے تقوی۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا فانی ہے، میں نے کہا تھا دنیا فنا ہونے والی ہے، پر یہ ایمان کی دولت ہے، یہ ساتھ جانے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان دنیا یہی رہنے والی ہے، ایمان کی دولت ساتھ جانے والی ہے۔ یہ دو ایمان، دو ہی دولتیں، دو خزانے تمہارے پاس ہیں، پر تم کہو گے مال چوری ہو جاتا ہے، دنیا کا مال جمع کتنا کرو چوری ہو جاتا ہے، اور چوری نہ ہو تو پھر دھڑا کا دھڑا رہ جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ جو مال ہے دنیا کا یہی رہنا ہے، پر ایمان کی دولت ساتھ جانا ہے۔ پر دنیا کے مال کی بھی چور ہے۔ آج میں خبر سنتا ہوں فلاں محلے میں رات میں چوری ہو گئی، فلاں محلے میں بھی چوری ہو گئی، فلاں محلے میں سارا لے کے چلے گئے۔ یار یہ چور کہاں گئے ہیں؟ یہ بدیش سے امریکہ سے نہیں چھوڑے گئے، یہ ہمارے محلے کی تو ہے، ہمارے پڑوس کی تو ہے۔ اندھیرے کوٹری میں گزر جاتے ہیں، پر ایک بات سن لو، اگر تم میں سے کوئی ایسا ہو ذہن بنا لو، چور کتنے بڑے بن جاؤ، کتنے بھی بڑے بن جاؤ، دولت والے کبھی نہیں ہو سکتے۔ چور کبھی دولت والا نہیں ہوتا، فرنیچر کا فرنیچر دیتا ہے، کبھی دولت والا نہیں ہوتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ چوری کر جاتا ہے، پر ایک چور اور بھی ہے جو مال نہیں چراتا، جو پیسہ نہیں چراتا، جو دولت نہیں چراتا۔ ایک چور وہ ہے، وہ چوری اس چیز کی کرتا ہے جو تمہارے ساتھ جاتا ہے، ایمان کی چوری کرتا ہے، تمہارے تقوی کی چوری کرتا ہے۔ اسی چوری سے بچانے کے لیے اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تمہارا ایمان بچے گا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تمہارا تقوی بچے گا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تمہارے تمام مستحب کام، تمہارے تمام نیک کام محفوظ رہیں گے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، زندگی بھی محفوظ رہے گی، اور بعد مرنے کے آخرت بھی محفوظ رہے گی۔ قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، تحقیق شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ چراتا ہے، یہ چراتا، یہ پیسہ نہیں چراتا ہے، یہ ایمان جی ایمان چراتا ہے۔ یہ آپ کا ایمان بنا کر رکھتا ہے، ایمان کی چوری کر لیتا ہے۔ اب اس ایمان سے بچنا ہے، اس چور سے بچنا ہے، تو پھر ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ پھر غوث اعظم کا دامن تھامنا پڑے گا، غریب نواز کا دامن تھامنا پڑے گا، ان سے وابستہ ہونا پڑے گا، ان سے جڑنا پڑے گا، ان سے ملنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، غوث کا دامن ہاتھ میں سے کھل دیا جائے گا۔ نماز فجر کی اذان ہے تو بستر میں پڑا ہے، نماز ظہر کی اذان ہے تو کارخانے میں پڑا ہے، نماز عصر کی اذان ہے تو روڈوں پہ پڑا ہے، نماز مغرب کی اذان ہے تو کھانے پینے میں لگا ہے، نماز عشاء کی اذان ہے تو بستر پہ سونے میں پڑا ہے۔ یہ ایسے دامن نہیں مل سکتا۔ دامن کا مطلب نہیں ہے کپڑا پکڑ لینا، دامن کا مطلب یہ ہے کہ میرے غریب نواز کی کول اور تیل کو اپنے گلے سے لگا لینا۔ دیکھ میرے غریب نواز کی، میرے غوث اعظم کی زندگی دیکھ، زندگی کا بھی زندگی یہ تھی کہ بچپن میں جھوٹ نہ بولا، سچ بولتے رہے۔ زندگی یہ تھی، تمام زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہے۔ بولو فلم کو اپنا کے دیکھو، خالی بریانی کھانے کا نام 11ویں نہیں ہے، حلیم کھانے کا مطلب محرم کی 10ویں تاریخ نہیں ہے۔ نماز بھی تو ہے، فرض بھی تو ہے، فرائض کون پڑے گا؟ تو میں عرض کر رہا تھا، بات مختصر کروں کہ اللہ والوں کا ساتھ یہ ہے، اللہ والوں سے محبت رکھی جائے، ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت رکھو گے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ ابو کو کیسے؟ پھر میں کہوں گا ایسے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طبیعت علیل ہے، آخری پہر ہے، آخری وقت ہے، آ گیا شیطان۔ اس کا کیا کام ہے میں نے بتایا کہ چور ہے، ایمان کی چوری کرتا ہے، اور موت کے وقت بھی آ جاتا ہے، تاتا آخری وقت ہے، ابھی ایمان چوری کر لیا، پھر میں کامیاب ہو جاؤں گا، جنت میں نہیں جائے گا، میں چوری کر لوں گا۔ آگے کھڑا ہوا امام فخر الدین کے پاس میں عرض کرنے لگا، یار تم نے تمام زندگی اللہ کی راہ میں گزار دی ہے، تمام زندگی، مجھے یہ تو بتاؤ تم نے اللہ کو کیسا پایا؟ تم نے اللہ کو
कैसा पाया? तमाम जिंदगी तुम गुजार गए हो, तुम मुझे बता तो सही, तुमने अल्लाह को कैसा जाना, तुमने अल्लाह को कैसा पाया? वो अर्ज करते हैं, वो अर्ज करता है, दलील पे दलील देते हैं, दलील पे दलील देते हैं, पर ये भी मरदूद है, ये भी कोई कम पढ़ा लिखा नहीं है। दलील काटता गया, दलील काटता गया, दलील दी है या दलील काट दी, दलील दी है, दलील काट दी। किताबों में लिखा है कम से 360 दलाइलों के अंबार लगाए, पर उसने कैंसिल कर दिए, उसने काट दिए। अब ये खामोश है। काफी दूर पे नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाहि तआला अलैह वज़ू फरमा रहे थे, आपके पीर व मुर्शिद थे, कहीं से आवाज देते हैं, ऐ मेरे मुरीद, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहस मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं है। कह दे कि मैं अल्लाह को बगैर किसी दलील के एक मानता हूँ। पीर ने आवाज लगाई, मुरीद ने सुन ली, जवाब दे दिया, शैतान भाग के खड़ा हुआ, ईमान की हिफाजत कर ली गई, ईमान बचा लिया गया है। अल्लाह वालों के सदके में ईमान बचा लिया गया। लेकिन इससे पहले ये भी समझ लो, इतनी दूर से आवाज दे दी, इन्होंने सुन ली, इनकी बातें उन्होंने सुन ली। इतनी दूर से कैसे सुन लिया? जब इनकी समातों का ये आलम है,